کم ہے جس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج اگر کوئی چیز نعمت کسی کو میسر آ جائے تو وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا پھرتا ہے، لیکن اس کلمے کی جو توفیق ہے، اس کلمے کی جو مرحمت ادا کرنے کی توفیق ہے اور مسلمان ہونے کی توفیق ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حاصل ہوئی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اور کوئی احسان اگر کوئی بندہ نہ مانے تو نہ مانے، لیکن اگر صرف یہی ایک احسان یاد کر لے کہ اللہ کے محبوب کے بتانے کی وجہ سے میں مسلمان ہوا، مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہوا، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوا، تو اس کا جو شکر ہے یہ بھی قیامت تک سجدہ کرتے ہوئے ادا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تذکرہ صحابہ آپ سن رہے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی منصب جو ہے خلافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ و مقام جو ہے نصیب ہوا، اور یہ سعادت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب نبی کریم علیل تھے، بیمار تھے، تو مسلمانوں کی جماعت کی امامت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور اللہ کے محبوب نے اپنے حجرے مبارک سے وہ کپڑا ہٹا کر جب دیکھا تو نسبت اگر غور کیا جائے تو یہ ایمان کی بلندیوں پہ جو ان کا مقام تھا، اب جماعت ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے مسلح امامت پہ کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے قدار کر قدار کھڑے ہیں، ادھر سے پردہ سرکتا ہے اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت دل میں جو ہے موجزن ہے، خیال اسی طرف ہے، اپنے قدموں کو مسلح امامت سے پیچھے ہٹاتے ہیں، اور ادھر سے آواز آتی ہی نہیں ابوبکر صدیق ٹھہر جا اور امامت کر، کیونکہ آج تو ہی امامت کرائے گا۔ دوستان گرامی قدر، کیا پھر نسبتوں پہ فخر نہ ہو اور سر دھننے کو نہ مقام ملے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ اگر پوری حیات طیبہ میں دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے حوالے سے دیکھا جائے کہ وہ ایک درخشاں باب ہے، ایک چمکتا ہوا سفر ہے، جس پہ اگر غور کیا جائے تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ۔ نسبتیں تو بڑی میسر ہیں، لیکن محبوب کی ہر ادا پہ اپنا سب کچھ لٹانا یہ اگر حصے میں آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آیا۔ ان کو پیار تو ہر صحابہ کو تھا، ہر جو ہے کلمہ پڑھنے والا اپنے محبوب پر سب کچھ فدا کرنے پہ تیار تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، جب پیغام آیا، حکم آیا، کوئی بھی بات ہوئی تو اپنا سب کچھ لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ آپ نے وہ واقعات تو کئی بار سنے ہیں، یہ صرف ایمان کی تازگی کے لیے، اس کو دہرانے کے لیے ان کو دہرایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ سعادت رہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اگر لوٹا کے بھی نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے دل میں روشن ہو جائے تو پھر غلامی کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب ابتداء اسلام میں جہاد کے لیے مال و اسباب کی ضرورت پڑی تو اللہ کے محبوب نے صحابہ کو کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لے آؤ اور جہاد کے لیے پیش کر دو۔ تو پہلے بھی کیونکہ یہ ایسے معاملات ہو چکے تھے تو حضرت عثمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پایا دولت دی ہوئی تھی،
تو انہوں نے ارادہ کیا اب یہ ہم دنیا کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیونکہ غلامی کا تقاضا ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، تو وہاں پہ احکام نبی کے بعد، اللہ کے محبوب کے حکم کے بعد ان کے حکم کو جلدی جو بجا لانا اور اس پہ ہر حوالے سے من عمل کرنا، اس میں نسبت لے جانا، اس کو غلامی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہ وقت آیا تو تمام صحابہ نے اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بھی تھا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضرت عثمان کو کیونکہ یہ خیال تھا کہ اس بار میں حضرت ابوبکر صدیق سے مصباحی لے جاؤں گا، میں اتنا مال ثواب لے کے جاؤں گا کہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس بات کو چھپا کے رکھا کہ جب اللہ کے محبوب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ لیکن بات دوسری طرف سے وہ پروانہ رسول حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ جب یہ حکم آیا، حکم یہ تھا کہ جو ہے گھر میں وہ لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا تمام سامان، جو بھی مال و اسباب تھا وہ لیا، جو نقدی تھی، سونا تھا، جو بھی تھا وہ تمام لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور جسم پر وہ ایک بوری نما جو کپڑا تھا وہ لیا تھا، اور اس کو ببول کے کانٹوں سے جو تھا وہ سی رکھا تھا، وہ پہزے بطن کیا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب نے جب اپنے یار کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، تو چہرے پہ تبسم آیا، کیا صدیق گھر کیا چھوڑ آئے ہو، کیا سب کچھ لے آئے ہو؟ تو وہاں پہ وہ پروانہ بولا، کہنے لگے بالکل بلبل کو شمع، شمع کو بلبل اور بلبل کو شمع، یہ شیخ تھوڑا آگے پیچھے کہا، جس وقت الفاظ کی جو ہے ہو رہا ہے، کہا کہ اگر پروانے کو شمع سے نسبت ہے اور بلبل کو جو ہے وہ پھول سے نسبت ہے نسبت پروانے کو شمع نسبت ہے شمع سے، اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا اللہ کے محبوب جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی میرا مال و ثواب ہے، وہ سب کچھ میں لے آیا ہوں۔ کہا صدیق گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام چھوڑ آیا۔ آج تو ہم کچھ پیش کر کے وہ کفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، کہ کہیں کمی نہ آ جائے، کہیں کوئی کچھ خدا نخواستہ میں غربت نہ آ جائے، کچھ یہ ایسی بات دنیاوی حوالے سے سوچتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں پہ یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق پیش کیا جائے گا، جو محبوب خدا کو دیا جائے گا، کیوں کہ محبوب خدا اپنے لب کھولتے ہی نہیں اس وقت تک جب کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو محبوب خدا کلام کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کا جو حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کا حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا صدیق اتنی محبت، اتنا پیار۔ حضرت عثمان جو اپنے مال و اسباب کا نصف جو تھے، آدھا وہ گھر چھوڑ آئے اور آدھا وہاں پیش کر دیا۔ جب ابوبکر صدیق وہاں آئے، یہ معاملہ دیکھا، تو جو ابوبکر صدیق جو تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رفت کے آنسو تھے، وہ محبت کے آنسو تھے، وہ تکابر کے آنسو تھے، وہ اس حوالے سے تھے کہ اللہ کے محبوب پر میں نے تو جو بازی لوٹائی سو لوٹائی، میں نے تو جو کچھ تھا وہ میں نے پیش کر دیا جو میرے پاس تھا، اللہ نے تو اس کے محبوب کی دعا سے جو ملا ہوا تھا۔ لیکن صدیق آج بھی بازی لے گیا، اور اس نے تو سب کچھ اپنا لے کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا کہ یہ لو ہے میرے اللہ کے محبوب، جو کچھ بھی خدا نے مجھے دیا ہے وہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اور جب کوئی محبت رسول میں اپنا سب کچھ لوٹاتا ہے تو پھر اس حال کے کائنات کو بھی پیار آتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کے حکم پر، جب میں نے اپنے محبوب کو کہا، محبوب نے اپنے لب کھولے تو پھر اس نے اس کی اطاعت کی،
پھر جب میں اوپر دیکھا کہا صدیق یہ ببول کے کانٹوں سے لگی ہوئی یہ بوریا کا جو لباس ہے تو نے پہنا ہے. اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہ لباس زیب تنگ کیے ہوئے وہ آگے انہوں نے بھی وہ بوریے کا لباس بڑا ببول کے کانٹوں سے لگایا. کہا صدیق یہ کیا اس نورانی جسم پر یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور آپ ذرا اوپر نظر تو اٹھائیں عرش کی طرف نظر تو دیکھے. کہا کیا؟ کہا اللہ نے حکم دے دیا کہ آج میرے محبوب کے یار نے جو لباس پہنا ہے آج تمام نورانی مخلوق وہ لباس سے تنگ کرے. آج عرش اور فرش پر یہ لباس اللہ کو اتنا محبوب ہے. تو پھر جو ہے رشک آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا صدیق تیری نسبت پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. لوگوں نے تو باتیں کر کے جواز مانگ کے جو ہے محبت رسول کا دعویٰ کیا, کالی کملی والے سے محبت نبھائی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مقام ہے کہ بغیر دیکھے بغیر کہے بغیر پوچھے جب بھی کوئی بات ہوئی تو کہا آمن صدقنا, میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, وہ حقیقت یہی ہے, یہی کہنا ہے اور پھر یہاں تک نہیں ہے. کیونکہ کفار کو بھی یہ گمان تھا کہ کہیں کوئی ایسا موقع آئے, کبھی تو کوئی زیر کرنے کی بات آئے, کبھی تو کوئی ایسا جو ہے مقام ملے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھ لو آپ کے جو آقا ہیں آپ کے جو رسول ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا, اور اس کی منظوری کے لیے وہ تعامل میں آ جائے, وہ سوچنے لگ پڑے اور یہ کہے کہ اچھا میں دیکھ کے بتاتا ہوں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں, میں سن کے بتاتا ہوں, لیکن پوری زندگی یہ مقام حاصل نہ ہوا. پھر ایک ایسا موقع آیا جب کفار کو لگا, جب مکہ کے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ایسا بھی موقع ہے کہ آج جو ہے ابوبکر صدیق جو ہے ہماری بات کی تائید کریں گے. جب وہ معراج کا واقعہ آ گیا, معراج شریف کا واقعہ آیا, اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ میں اس کو بیان فرمایا. وہ آگے جب بات چلی تو کفار نے کیا مکاری کی. جو عیار ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کو کرتے ہیں, وہ پوری بات نہیں بتاتے, کیونکہ اگر پوری بات بتا دی جائے تو سننے والے کو, دیکھنے والے کو, کہنے والے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بات ہے کیا اور میں نے کرنی کیسی, اس کا جواب کیا ہے. اب وہ پہلی بات کاٹ دیں گے, آخر کی بات کاٹ دیں گے, درمیان میں سے بات کر لیں گے اور پھر پوچھیں گے جی بتائیں کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے. حالانکہ منع فرمایا گیا کہ کبھی کسی کو ادھوری بات نہ کرو, جب بھی بات کرو پوری بات کرو اور سیاق و سباق سے کٹ کر بات جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر نہ پیش کیا جائے. اسی لیے حکم ہوا کہ جب کوئی تمہارے پاس کوئی پیغام لے کے آئے, کوئی بات لے کے آئے تو تصدیق کر لو. پہلے تو لانے والے پہ دیکھو کہ کیا یہ شرعی طور پر اس پہ میرا دل مانتا ہے کہ میں اس کی بات کو تصدیق کروں. پھر دیکھیں کہ کیا یہ صوم و صلات کا پابند ہے, کیا اس کا ایمان مکمل ہے, کیا یہ اللہ اور اس کے محبوب اللہ کے اور اس کے محبوب کے احکامات پر پورا عمل پیرا ہے, قرآن و حدیث کے جو تعلیمات ہے اس میں اس نے زندگی کو جو ہے مکمل کر رہا ہے, نماز پنجگانہ کا پابند ہے. یہ تمام اگر اس میں اوصاف ہیں اور کہیں وہ شر پھیلانے والا تو نہیں ہے, وہ نقصان دینے والا تو نہیں ہے, غیبت کا عنصر اس میں شامل تو نہیں ہے, اس میں اپنی ریا کی بات کہیں شامل تو نہیں ہے. اس لیے کہا جب کوئی تم سے خبر لینے والا خبر دینے والا آئے تو تصدیق کرو کہ کیا اس معیار پہ یہ پورا اترتا ہے, اور کوئی بھی بات فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو کہ یہ بات کہاں سے آئی, یہ بات کیسے ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہو وہ بات ویسی نہ ہو جو اس نے آگے کہی اور آپ اس میں کوئی فیصلہ کر دیں. اب اس کی مکاری یہ ہوگی کہ اپنی بات چھوڑ دے گا کہ میں نے کیا بتایا, انہوں نے کیا جواب دیا, وہ جا کے آپ کو اب وہ بات کہے گا اور لوگ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کیا بتایا تھا اور مجھے کیا جواب دیا, اب وہ بیچ میں سے بات کاٹ کر جب بتایا تو سننے والے نے جو سامع تھا, جو جج تھا, جو اس کے سما فرما رہا تھا, اس نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اب جو کفار تھے انہوں نے حضرت ابو صدیق کو باہر جو ہے شہر کے باہر ملے تو انہوں نے کہا کہ جی آج آپ کا ایک امتحان ہے,
کہنے لگے بتائیے. کہنے لگے کیا کوئی ایسا شخص ہے کوئی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں، اب دیکھیں بات کو نہیں بتا رہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ رات کے کچھ حصے میں ایک شخص ہے وہ اللہ کے پاس عرش پہ جائے، زمین سے یہاں پہ جائے اور مسجد اقصیٰ سے لے کے جا کے وہاں سے وہ تمام جو ہے دنیا کے جو اللہ کے پاس موجود ہے معاملات ان تمام کا مشاہدہ کرے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اس کو دکھائے جائیں، جو پہلے بیت چکے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں، سنوائے جائیں، سمجھائے جائیں. اور وہاں پہ حضرت بلال، حتیٰ کہ یہ بات اب یہ سنسنی ڈالے ہوئے، حتیٰ کہ یہ بات کہ وہاں پہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی چاپ بھی سنائی. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور جب وہ واپس آئیں تو جس بستر سے وہ اٹھ کے جائیں وہ بستر ویسے ہی گرم ہو، جہاں پہ وہ وضو کرے پانی بھی نہیں چل رہا ہو، جس نالی سے وہ پانی گزر رہا راستے سے پانی بھی راستے میں موجود ہو، اور وہ یہ تمام سفر کر کے واپس آئے تو وہ کفیت رہے گی وہی ہو، اور پھر وہ آ کے صبح امامت بھی فرما دے. تو نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، ایسا کسی شخص کے لیے نہیں. کہنے لگے یہی بات تو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے بات پوچھ رہے ہیں، آپ جیسا سچا، آپ جیسا عقل مند، آپ جیسا زیرک، آپ جیسا شعور رکھنے والا بندہ وہی بتا سکتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس تو اتنی نہیں دلیلیں نہیں تھی. تو ہم نے یہ جب بات سنی ہماری عقل نے اس کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے تمام نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ابو بکر صدیق آئیں گے تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات بتائی گئی ہے کیا یہ سچ ہے؟ کہنے لگے جب یہ بات اگر کوئی بندہ کرے تو یہ بات نہیں. تو کہنے لگے لو پھر بات ثابت ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات جو ہے آپ کے آقا، آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آنکھوں پہ پلکوں پہ لگایا چوما، کہا اگر یہ بات ہے کہیں میرے یار میں ہے، کہیں محبوب خدا میں ہے تو آمن صدقنا، میں تصدیق کرتا ہوں وہ سچے ہیں اور یہ بات ہو سکتی ہے. یہ صدیق کا خطاب ایسے نہیں مل جاتا، یہ صادق کا خطاب ایسے نہیں مل جاتا. اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، امتحانوں میں سرخرو ہونا پڑتا ہے، پھر خدا جو ہے یہ مقام و مرتبہ عطا کرتا. تو کہنے لگے میں دیکھا نا، اب ان کے پاس بات کو نہیں، یعنی ہم پہلے ہی کہتے تھے. جب دیکھیں یار کی بات آئی، محبوب خدا کی بات آئی تو وہاں پہ تصدیق کر دی. اب جب واپس پلٹے اللہ کے محبوب جو تھے صحابہ کو جرم پہ تشریف فرما کے جب ابو بکر صدیق داخل ہوئے تو اللہ کے محبوب کے چہرے پہ تبسم آ گیا. کہا ابو بکر تجھے صدیق کا لقب عطا ہوتا ہے، تو نے آج تصدیق کر کے ثابت کر دیا کہ تو اپنے محبوب کا، تو اپنے یار کا یار ہے. تو جان تو دے سکتا ہے، سب کچھ لٹا تو سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. دوستو یہ تو تھا وہاں پہ بات. اور جب کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا، جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو پھر وہاں سے فیصلہ کیا محبوب خدا نے کہ یہاں سے ہجرت کر لی جائے. اور پھر انتخاب کس کا؟ اب وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بستر پہ سلایا جا رہا. کفار نے پورا جو ہے گراؤ کیا ہوا ہے، جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ آج نعوذ باللہ جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ جو ہے علی کو قتل کر دیا جائے گا، محبوب خدا کو قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ کے محبوب وہاں سے نکلتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، اور جو وہ کفار جو گھیرا ڈالے تلواریں سونتے کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، ان کی طرف پھیلتے ہیں. وہ جو ہے سارے جو ہے وہ غفلت میں چلے جاتے ہیں، انہیں اونگ آ جاتی ہے. اللہ کے محبوب اپنے یار کو لے کے اس میں بیچ میں سے گزر جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب کو طاقت مالک نے عطا کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو پھر وہ ہونا؟ کوئی جتنی مرضی کوئی تلواریں رکھے، جتنی مرضی کوئی باتیں کرے، جو مرضی جو سازشیں کرتا رہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پیچھے اللہ کا حکم ہے. وہ حکم تھا کہ چلو نکلو
جو ہجرت کرو. اب ہجرت کے لیے انتخاب کیا تمام دوستوں میں سے کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب کہیں سفر کرتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں تو اس کو ساتھ لیتے ہیں جس سے بڑی محبت ہوتی ہے، جس سے بڑا اعتماد ہوتا ہے، جس سے بڑا خیال آتا ہے کہ یہ میرے سفر میرا ساتھ دے گا، میری حفاظت کرے گا، میرے ساتھ چل سکے گا، حضرت مشکلات میں مجھے جو ہے وہ تعاون فرمائے گا. تو اس کا انتخاب جب قرہ نام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہاں سے نکلے. اب یہودوں جب حضرت علی وہاں لیٹے تو صبح جب انہوں نے بیدار ہوئے تو دیکھا تو حضرت علی یہ بات ہو کسی اور تو نکلے گی لیکن بر سبیل تذکرہ اس کا ذکر کرنا ذرا مناسب تھا. وہ ہمارے ایمان کی جلا کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے دل میں موت کا خوف نہیں ہوتا. اور اگر موت کا خوف ہے تو پھر وہ اپنے کلمے پہ غور کرے. اس نے لا کا جب کوئی نہیں، جب لا الہ الا اللہ، جب ہر چیز کو جو ہے مٹا دیا تو پھر الا اللہ کا پودا لگا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو یہ کہتے ہیں نا مسلمان کہہ رہے ہیں جی یہ سامنے وہ جنگل لگی ہوتی ہے، گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، تلواریں گڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے تو سودا ہی کر لیا اپنے رب کے ساتھ کہ مالک جو یہ جان ہے یہ تیری دی ہوئی ہے، اور اگر یہ تیرے نام پہ قربان ہو جائے، اگر تجھ میں فدا ہو جائے تو پھر اس سے بڑا سودا اور کیا ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے. یہ تو جان جو ہے یہ بستر میں بھی دینی ہے، یہ جان بیماری کی حالت میں بھی دینی ہے، یہ جان بڑھاپے میں بھی دینی ہے، یہ جان کمزوری میں بھی دینی ہے. اگر یہ جان تجھے راضی کرتے ہوئے ادا ہو جائے، اگر جہاد کرتے ہوئے جائے، تیرے محبوب کا نام لیتے ہوئے ہو جائے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے دے دی جائے تو پھر کیا ہے، پھر بات جان اس کی لینے والا وہ، دینے والا وہ. اور جب تک حکم نہ آئے تو یہ جان نہیں دیکھتی، اور جب اس کا حکم آ گیا کہ یہ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے. اور پھر آپ نے قرآن بھی سن لیا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اس کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. دنیا دار اگر موت سے ہمکنار ہو تو وہ کوئی بھی ہو، صاحب اقتدار ہو، مال والا ہو، اولاد والا ہو، مفکر ہو، مفسر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو جو ہے قبیلے والا ہو، موت کا نام مٹ جاتا ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے. اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں بن فلاں، یہ جنازے تک ہوتا ہے. فلاں بن فلاں انتقال فرض میں آ گئے، ان کا جنازہ اٹھایا جائے گا. اور جب لوگ گھر میں آتے ہیں ملنے والے عزیز و اقارب تو کیا کہا جاتا ہے؟ میت کو اٹھا لے. یہ نہیں کہا جاتا کہ چودھری صاحب کو اٹھا لے، علامہ صاحب کو اٹھا لے، نہیں کہا لے میت کو اٹھا لے، جنازے کا وقت ہو گیا. جو تو نے ساری زندگی اپنے نام سے کمایا، دن رات لگا کے تو نے کمایا، اپنا نام بنایا، کہیں تو نے کچھ لکھا کبھی کچھ لکھا، چلو مانتے ہیں یہ دنیا کے یہ دستور ہے، لیکن جیسے ہی یہ امر یہ بول رہا ہے اس کے حکم سے، جب یہ رکتا ہے، یہ واپس لیتا ہے، اللہ اپنے امر حکم سے جب یہ امر چلا جاتا ہے، اس کوٹھڑی سے نکل جاتا ہے، اس پنجرے سے جدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو چومنے والے، اس کو ملنے والے، اس کو جو ہے جو بغیر ہونے والے چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر اسی گھر میں جس میں کہا جاتا ہے کہ جگہ کم ہوگی، رشتے دار زیادہ آنے ہیں، اس کو لے کر ذرا کھلی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ ملنے والوں کو آسانی ہو، دیکھنے والے کو آسانی ہو. ماں بہنوں بیٹیوں نے آنا ہے، گھر میں اتنی جگہ نہیں، اب سب سے پہلے تو تجھے تیرے گھر سے نکال کے باہر رکھ دیا. جس کے بغیر تو 10 منٹ نہیں رہتا تھا. شام ہوگی جو میں گھر چلوں، فلاں کام ہو گیا جی میں گھر چلوں، میں اپنے بچوں کے پاس چلوں. اب کوئی تجھے چومنے والا نہیں، کوئی گلے لگانے والا نہیں. مٹی کا وہی بت ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے، وہی نسبت ہے، وہی نام ہے، لیکن کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے، کوئی چومنے والا نہیں ہے، کوئی گھر رکھنے کو تیار نہیں. گھر بھی اس کا بنایا بھی اس نے، مال بھی اسی نے لگایا، خرچ بھی اسی نے کیا، لیکن اب نہیں. کیوں؟ اب اس کا امر اس پنجرے سے نکل گیا، اس مٹی کے بت سے وہ امر جو ہے اس کے حکم سے واپس لے لیا. اسی لیے تو کہا کہ جب تک
اس میں میرا عمل بولتا ہے، جب تک میرا عمل بولتا ہے اس وقت اس سے پیار ہے، اس وقت اس سے محبت ہے، جب ہو جائے تو پھر اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو بولنے تک، سجدے کی طاقت ہونے تک، اس کی بارگاہ میں جھکنے تک، قرآن پڑھنے تک، صحابت کرنے تک، کسی کا بلا کرنے تک، کسی کو معافی دینے تک، کسی کے ساتھ اس کے لیے فیا کرنے تک اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کر لو، اس کو کل پہ نہ ڈالو، اس کو پھر پہ نہ ڈالو۔ کیوں؟ اب کئی لوگ اس شہر خاموشہ میں لیتے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ کل سے یہ کروں گا، کئی لیتے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا شام سے نماز پڑھوں گا، کئی لیتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں یہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، لیکن موقع نہ آیا، امر آ گیا۔ آج تو 5 وقت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہارا دل چاہے آتے ہو، دل چاہے نہیں آتے، تمہیں دنیا جو ہے مہلت دے، فرصت ملے تو مسجد میں آ جاتے ہو، لیکن دوستو یاد رکھو ایک دن پیغام آنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دن نہ کوئی وقت دیکھا جائے گا، نہ جو ہے موسم دیکھا جائے گا، نہ کوئی سال دیکھی جائے گی، نہ بچے دیکھے جائیں گے، نہ بہن بھائی دیکھے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، دنیا کو کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکے گی۔ اور جب اللہ کے محبوب نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، بات ہو رہی ہے کہ نسبت سے مقام کیسے ملتے ہیں، ساتھ لیا تو انہوں نے سفر شروع کیا۔ اب اللہ کے محبوب کے ساتھ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب اکیلے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو محبوب خدا چل رہے ہیں تو کبھی محبوب خدا کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو محبوب اپنے محبوب کی ادائیں دیکھ رہا ہے، کہا صدیق کیا بات ہے، اتنی بے قراری کیوں، کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب یار غار بولا، اب محبوب سے جاں فدا کرنے والا بولا، کہے میری ماں باپ آپ کو قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے کرتا ہوں کہ دشمن ہماری تاج میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو، سفر رات کے اندھیرے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور موذی جانور آگے آ جائے آپ کو نقصان پہنچائے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نقصان مجھے پہنچائے۔ پھر میں دائیں طرف اس لیے ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ کوئی حملہ کرے تو وہ حملہ میری جان پہ ہو، آپ کو کوئی جزا نہ پہنچے۔ بائیں طرف بھی یہی خیال ہے، پیچھے بھی یہی خیال ہے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا، کہا محبوبہ بولا میں اپنے یار کی اداؤں پہ راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر مالک نے اپنے محبوب پہ جان قربان کرنے والے یار کی اداؤں پہ غور کیا۔ اب جو غار ثور پہ پہنچتے ہیں، غار ثور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اندر داخل ہونے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ کہا محبوب خدا آپ یہاں رکے، غار بڑی پرانی ہے، میں ذرا اندر جا کر دیکھ لوں، پہلے میں صاف کر لوں تو پھر میں آپ کو بلاتا ہوں۔ جب اندر جاتے ہیں وہاں گرد جو ہے اپنے لباس کو پھاڑ کر جو ہے گرد کو صاف کرتے ہیں، تندر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ سوراخ ہے، کئی جگہوں پہ سوراخ ہیں، اور وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے پھر خیال آتا ہے کہیں اس میں کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، محبوب خدا نے یہاں آرام کرنا ہے، تو وہ ان کو حتیٰ کہ اتنا سب کچھ لٹانے کے بعد صرف ستر پوشی بھی ضروری تھی، نماز کی بھی ادائیگی تھی، تو ستر باقی رہ جاتا ہے جسم پہ، باقی تمام لباس ان سوراخوں کو بند کرتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں، اسی لباس میں ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ اب جسم پہ کوئی اتنی گنجائش نہیں کہ کسی کپڑے کو پھاڑا جائے، تو ستر کا ڈر ہے کہ ستر نہ ختم ہو جائے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو محبوب خدا دیکھ کر جو ہے مسکراتے ہیں، کیا ہے صدیق یہ کیا حال بنایا؟ کہ حضور اندر کیونکہ کافی سوراخ تھے تو میں نے وہ بند کرتے کرتے کہیں کو کوئی جانور آپ کو تکلیف نہ دے۔ اب یہ ادائیں ہوتی ہیں محبوب سے محبوب کی، اللہ کے محبوب جانتے سب کچھ تھے لیکن پوچھتے ہمارے لیے تھے، پوچھتے ہمارے لیے کہ میرے آنے والے قیامت تک غلاموں کو یہ سبق رہے کہ اللہ کے محبوب پہ سب کچھ فدا کر دینا، یہ عین غلامی ہے۔ جب اندر داخل ہوئے ایک سوراخ باقی ہے، اب وہاں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک سوراخ اس خیال سے کہ اپنی ایڑی وہاں رکھ دیتے،
اپنی ایڑی وہاں رکھ دیتے ہیں کہ اب کوئی بھی آئے، اب کوئی صلاح ایسا نہیں کہی تو اللہ کے محبوب جو ہیں وہ آرام فرماتے زانو پہ۔ اب یہ بات کیونکہ بات کہی آئے کہ ایک اب عاشق کا عاشق سے مقابلہ شروع ہونے آئے، لیکن کیونکہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ذرا اس کو اظہار جو ہے موقوف کرتا ہوں، پھر تو پھر ملیں گے۔ اصل میں بات صرف یہ ہے، وہ سوراخ یہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے ایک سانپ نے محبوب خدا کی شان میں جو ہے کلام سنا تھا، خیال سنا تھا کہ ایک محبوب آنے والا ہے، ایک کالی کملی والے آنے والا ہے، ایک واللیل کی زلفیں والا آنے والا ہے، ایک والضحیٰ کے چہرے والے آنے والا ہے۔ وہ جو کہے گا مالک وہ مانے گا، اس کے امتیوں کی یہ جو ہے مقام ہوگا کہ انبیاء رسول اس میں آنے کی دعا کریں۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا عیسیٰ سے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر خضر عطا فرمائے کہ جب وہ محبوب آئے اس دنیا میں تو میں اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکوں۔ یہ اس سانپ کا یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا تھی، اب اس کو عمر خضر عطا کر دی گئی اور وہ مختلف وار بدلتا یہ کہتے ہیں کیسے پتا تھا؟ ارے ایک صاحب کو پتا ہے کہ محبوب نے سگارے یار میں قیام کرنا ہے تو اس نے وہاں آ کر اتنے سوراخ کر لیے۔ ارے سوچنے والی بات ہے، سوراخ کیوں اتنے کیے؟ یار تھا ایک ہی سوراخ سے دیکھ سکتا تھا، لیکن سوراخ کتنے زیادہ اس لیے کیے کہ جب اللہ کے محبوب یہاں آئے، جب آرام فرمائے تو میں اس زاویے سے بھی دیکھوں، اس زاویے سے بھی دیکھوں، کبھی زلفوں کو دیکھوں، کبھی چہرے کو دیکھوں، کبھی زانو کو دیکھوں، کبھی سینے کو دیکھوں، کبھی والضحیٰ کے چہرے کو دیکھوں، جو کبھی اپنے یار کے دامن میں لیٹے ہوئے اپنے محبوب کو جو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بچاؤں۔ وہاں پہ یہ معاملہ ہے، وہ ہر سوراخ اس لیے کر رہا ہے کہ محبوب کو دیکھو، یہاں پہ یہ یار ہر سوراخ اس لیے بند کر رہا ہے کہ کہیں میرے یار کو نقصان نہ ہو جائے تو مجھے جانور۔ اب یہ دونوں یاروں کی، دونوں عاشقوں کی بات اعمال جو ہے دونوں مختلف ہیں، لیکن ہیں دونوں عشق میں، ہیں دونوں محبت میں، ہیں دونوں جو ہے پیار میں۔ اب اس کو بھی اس کا صلہ ہے، اس کو بھی اس کا صلہ ہے۔ بعض اوقات عمل جو ہے دونوں جدا ہوتے ہیں لیکن منصب جو ہے، مقصد جو ہے ایک ہوتا ہے۔ اب وہ صاحب نے اسی لیے اتنے سوراخ کر دیے کہ میں ہر زاویے سے اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اب یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر سوراخ کو اسی لیے بند کر دیا کہ کہیں کوئی جانور جو موذی جانور جو ہے میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر اس پہ آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے آقا و مولا اور خلفائے راشدین کے صحابہ کے جو اعمال ہیں، جو ان کی نسبتیں ہیں، جو ایمان کا مقام ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی پابندی کرے۔ حقیقت میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، عشق مصطفیٰ سے، عطایت جو ہے رسول سے اور عطایت اللہ سے اور نسبت قرآن سے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔